بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال لطیف ایڈوکیٹ۔ آج ہم سائفر کیس کے فیصلے کے بعد جائزہ لیں گے کہ عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر کتنے کیسز بقایا ہیں اور وہ کب تک رہا ہوں گے۔ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے، ریاست پاکستان نے عمران خان کے خلاف بہت زیادہ مغز ماری کرنے کے بعد 4 مین مقدمات بنائے تھے، جن میں ایک توشہ خانہ کیس تھا جس میں سزا معطل ہو چکی ہے، ایک تھا کیس عدت میں نکاح کرنا جو خاور مانے کا جس کا مدعی بنا ہوا ہے، وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، اور تیسرا سب سے اہم کیس تھا سائفر کیس۔ سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور اب جو حکومت کو سب سے زیادہ اہم کیس نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہو سکتی ہے، وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ حکومت جس کو اب سب سے زیادہ امید وابستہ ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس، جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں جو حکومتی وزراء ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جلدی جیل سے باہر نہ آئے اور ہمارے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں، اور اب القادر ٹرسٹ پہ دن رات محنت کی جا رہی ہے کہ کسی طریقہ سے کوئی ایسے شواہد، کوئی ایسے ثبوت جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے ہو سکیں جس سے وہ جیل کے اندر ہی رہیں۔ اور سب سے اہم جو ایک کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غداری کا مقدمہ ہے، جو عمران خان نے 1971 کے بارے میں اپنے ٹویٹر پیج کے اوپر یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ جو 1971 کا فوجی آپریشن ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کے خلاف بہت معروف صحافی حامد میر آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہو اور وہ غداری کا مقدمہ فیس کریں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ اور اسی طرح حامد میر کے جب اس طرح کے مطالبہ کرنے کے بعد شہباز شریف اور گورنمنٹ کے دوسرے جو وزراء ہیں کیس بنانے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ جلد ہی درج کیا جائے گا۔ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ ٹرائل ابھی اس کا چل رہا ہے، ابھی اس کا فیصلہ کنکلوڈ ہونا ہے۔ عدت میں نکاح والے کیس میں خاور مانیکا نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں جج صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور اس کا فیصلہ کسی اور عدالت میں جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ جب وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تو تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ محفوظ فیصلہ ہونے کے بعد جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس کو کسی دوسرے جج کے سپرد کر دیا گیا ہے، دوسری عدالت میں لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ جلدی آنے والا ہے۔ عمران خان اس میں بھی بری ہو جائیں گے، یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اسی طرح سے جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اگر اس کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، اگر عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہو بھی جاتی ہے تو وہ لوئر کورٹ کی سزا ہوگی، تو اس سزا کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بحال رکھا جانا یہ حکومت کے لیے بہت مشکل کام ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جلد ہی جو ہے وہ اپنے کارکنوں کے درمیان ہوں گے اور وہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ غداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے، یہ بڑے سنگین نوعیت کے عمران خان صاحب کے خلاف الزامات ہیں، اور ایسے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جس میں جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج کر کے عمران خان صاحب کو کوشش کی جائے گی کہ جیل میں ہی رکھا جائے تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔